ان کے اندر انبیاء بھی گزرے ہیں، تو انبیاء کے کچھ علامات ہمیں بتائیں کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ کیے پھرتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کا نبی ہے؟ کیا اس کے اندر انبیاء والے اوصاف اور انبیاء والی علامات موجود ہیں، یا ویسے اس نے ہمارے اوپر دعویٰ ٹھا رکھا ہے؟ تو انہوں نے پھر ایک وفد بھیجا 2 آدمیوں کا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو، کہ تم دونوں جاؤ مدینہ کے اندر علماء یہود سے یہ درخواست کرو کہ ہمارے اندر اس طرح نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا ہے، یہ باتیں اور یہ اوصاف ہیں اس کے، تم ہمیں اپنی کتابوں سے دیکھ کر، انبیاء کے اوصاف دیکھ کر ہمیں بتلاؤ کہ کیا یہ واقعی اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے، یا کوئی ہمیں ایسی چیز بتاؤ، ایسی باتیں بتاؤ کہ ہم اس کے سامنے رکھیں اور ہم غالب آ جائیں اور یہ مغلوب ہو جائیں۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچے، انہوں نے ان سے مذاکرات کیے، ملاقات کی، تو علماء یہود نے اس وفد کو 3 باتیں کہی کہ ہم تمہیں 3 سوال بتا رہے ہیں، یہ 3 باتیں جا کر تم نبوت کے دعوے دار کے سامنے رکھو، اگر وہ تینوں کا جواب دے دے تب بھی تم سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی نہیں ہے، تینوں کا جواب نہ دے تب بھی سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، کچھ کا جواب دے اور کچھ کا جواب نہ دے تو پھر سمجھ لینا یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر ان کے صحیح جواب دے دے، کیا مطلب صحیح جواب؟ کہ 2 سوالوں کے تفصیلی جواب دے، تفصیل سے بتائے، اور ایک سوال کا تفصیلی جواب نہ دے، مختصر بتائے، تو یہ اس کے صحیح جواب ہوں گے، پھر سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تینوں کے مختصر جواب ہوں یا تینوں کے جواب طویل ہوں تو پھر بھی سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا سچا نبی نہیں۔ وہ سوال یہ بتائے کہ ایک تو تم ان سے یہ پوچھو کہ گزشتہ زمانے کے اندر ایک نوجوانوں کی جماعت اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، بڑا عجیب ان کا واقعہ ہے، وہ بتاؤ وہ کون تھے، کیسے نکلے، کہاں گئے، ان کی تفصیل ہمیں بتاؤ، یعنی حضرات اصحاب کہف کی تفصیل بتاؤ۔ اور دوسرے اس شخص کے متعلق بتاؤ کہ جس نے پوری کائنات کی سیر کی، مشرق سے مغرب کا سفر کیا، مغرب سے شمال کا سفر کیا، شمال سے جنوب کا سفر، ساری کائنات کا اس نے سفر کیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تم ہمیں روح کے بارے میں بتاؤ، روح کیا ہے، یعنی روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ لوگ بڑی خوشی وہاں مدینہ منورہ سے واپس ہوئے، مکہ مکرمہ میں پہنچے، اپنے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان کو بتایا کہ یار ہم تو فیصلہ کن باتیں لے کر آئے ہیں، علماء یہود نے بڑی عمدہ باتیں ہمیں بتائی ہیں، انہوں نے یہ 3 سوال دیے اور تینوں سوالوں کے بارے میں ہمیں یہ ہدایات بھی دی، پوری تفصیل ان کو بتائی، بڑے خوش ہوئے وہ، بس بات بن گئی، مسئلہ ہمارا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حل ہو جائے گا، ان سوالوں کے جواب ہمیں مل گئے، بس ہم ان کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے جواب نہ دیے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ سچا نبی نہیں۔ خوشی آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تینوں سوال رکھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمارے یہ 3 سوال ہیں، 3 مطالبے ہیں، ان 3 مطالبوں کا جواب تم دے دو، ہم تمہیں اللہ کا سچا نبی ماننے کے لیے تیار۔ بتاؤ جی کیا مطالبے ہیں؟ کہنے لگے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں بتاؤ ان جوانوں کے بارے میں جو اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، وہ کہاں سے آئے، کہاں گئے، کتنا عرصہ تھا، یہ بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ ہمیں بتاؤ۔ اور دوسرا، پوری دنیا کا سفر کرنے والا شخص، اس کے متعلق بتاؤ وہ کون ہے اور کیسے سفر ہوئے اس کے۔ اور تیسرے، روح کی حقیقت بتاؤ، روح کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال سنے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھی، اس امید پر آپ نے انہوں کو یہ جواب دیا کہ یہ پہلے بھی آتے ہیں سوال و جواب کرتے ہیں، میرا رب ان کے سوالوں کے جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے بتا دیتا ہے، جواب آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کل آ جانا، میں تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ اس بنا پر کہ اللہ کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے بتا دیں گے، اس بنا پر نہیں کہ میں عالم الغیب ہوں اور میں جانتا ہوں، نہیں، اس امید پر اور اس حقیقت کی بنا پر کہ اللہ کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے، یہ سوال آ جائیں گے، ان کے جواب کل تک امید ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جائیں گے اور ان کو جواب دے دوں گا۔ وہ دن گزر گیا، کل آ گیا، کل ہوئی تو صبح مشرکین بھی آ گئے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ہمارے سوالوں کے جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا یار آج مجھے معلوم نہیں ہوئے، تم کل آ جانا۔ پھر وہ چلے گئے، چلو آج نہیں تو کل جواب مل جائے گا۔ پھر کل ہو گئی، کل آ گئے، پھر سوالوں کے جواب مانگتے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی۔ واہ میرا اللہ، وہ قدیر ذات ہے، فعال لما یرید ذات ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ کسی کی محبت میں اتنا مجبور اور لاچار نہیں کہ مجبور ہو جائے، جو وہ چاہتا ہے ویسے ہی اللہ کو کرنا پڑے۔ دیکھیے اللہ رب ذوالجلال کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی، سب سے زیادہ پیارا اللہ کو حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بھی نہ سمجھیے کہ اللہ کریم آپ کی محبت میں اتنا مجبور ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ کل جواب دوں گا تو اللہ کریم بتا دے اور دے دیں جواب، نہیں، اللہ کے نبی نے اس جواب کے اندر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو اللہ کریم نے اوپر سے آزمائش ڈال دی کہ میرے پیغمبر تیرا معاملہ میرے ساتھ ہے اور تم اپنی امید پر اتنی پختگی کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو کہ میں کل جواب دے دوں گا اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا، یہ کیوں؟ تو اس اللہ نے آپ پر آزمائش نازل فرما دی، تنبیہ کرنے کے لیے کہ آئندہ میرے پیغمبر کسی معاملے کے اندر لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ میں کل انشاءاللہ میں ایسے کرنے والا ہوں، آئندہ کل کا، آئندہ زمانے کا ایسا پختہ وعدہ نہ کیا کرو جب تک ساتھ انشاءاللہ نہ کہو۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ کریم نے وحی کا سلسلہ ہی بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روک دیا کہ جبرائیل نہیں جانا۔ ایک دن گزر گیا، مشرکین واپس ہو گئے، دوسرا دن گزر گیا، وہ چلے گئے۔ جب تیسرا دن گزرا تو اب وہ بغلیں بجانے لگے کہ دیکھا جی
یہ ہماری باتیں ہوتی تھی، ہم تو آسمانوں کا مطالبہ کرتے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کرو تو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آج آیا نا پڑھے لکھوں کا مطالبہ، پڑھے لکھوں کے سوال آئے تو اب عاجز ہو گئے، اب ہمیں جواب نہیں دے رہا، کبھی کل کہتا ہے کبھی پرسوں کہتا ہے۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ یہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے، اب باتیں بنا رہا ہے، ہمیں ٹال رہا ہے۔ وہ تو بغلے بجانے لگ گئے، خوش ہونے لگ گئے کہ اب جواب نہیں آ رہا۔ معاملہ 2-3 دن تک نہیں رہا، معاملہ 15 دنوں تک چلا گیا، اور ایک روایت میں 40 دنوں تک چلا گیا۔ اللہ کے نبی اپنے مقام پر پریشان ہیں کہ مشرکین اب یہ باتیں بنا رہے ہیں، اور اللہ کریم نے اتنی تاخیر کر دی ہے وحی کے اندر کہ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم کے اندر مبتلا ہیں۔ کتنی پریشانی ہوگی کہ مد مقابلوں کے باتیں بھی ہیں، ان کے کہکے بھی ہیں، سارا کچھ برداشت ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں ہے کہ جو چاہیں اور وہ سب کر دیں۔ مختار کل ذات کس کی ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کی، کہ جو چاہے وہ کرنے والی اکیلے اسی کی ذات ہے۔ اس نے کہا فعال لما یرید، یہاں اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ میں ان مشرکین کو کل جواب دے دوں، اوپر سے اللہ نہیں چاہتا تو نبی جوانوں کے جواب دے سکا نہیں۔ اللہ کریم یہ مسائل سمجھانا چاہتا ہے، ہمارے دماغوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔ اپنی مقدس کتاب قرآن مقدس کو اس لیے نازل فرمایا کہ ایک میرے ساتھ ایسا قوی تعلق بناؤ کہ میرے سوا میرے محبوب ضرور ہیں، لیکن میں اللہ نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ 15 دنوں کے بعد یا 12 دنوں کے بعد یا 40 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اس تشریف آوری میں یہ پوری سورت کہف لے کر آئے، اور پھر اکیلے بھی نہیں آئے، 70,000 فرشتے کی نگرانی میں یہ سورت کہف لے کر آئے۔ اس سورت کہف کے اندر اللہ کریم نے مشرکین کے 19 سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ اصحاب کہف کے متعلق جو سوال تھا اس کا بھی جواب، اور کائنات کا سفر کرنے والی شخصیت حضرت ذوالقرنین اسکندر کا بھی جواب اللہ کریم نے اس سورت کے اندر عطا فرمایا۔ اور تیسرا سوال روح کی حقیقت، اس کا مختصر جواب اللہ کریم نے سورت بنی اسرائیل کے اندر دیا۔ وہ تینوں سوال اللہ کریم نے جب بتائے، اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ جب تک اللہ نے نہیں بتایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل سکا۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھو یہاں سے مسئلہ علم غیب بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، ساری کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہوتے، اور ما قبل کا اور ما بعد کے حالات کو جانتے ہوتے، ماضی اور مستقبل کے حالات کا پتہ ہوتا، اور عرش معلیٰ کے حالات کا پتہ ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی کو 15 دن یا 40 دن یا 12 دن پریشان رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر جواب دے دیتے، کیونکہ آپ کو حالات کا تو پتہ ہوتا۔ لیکن آپ نے مشرکین کی یہ باتیں برداشت کی، ان کے کہکے برداشت کیے، ان کے بغلیں بجانا، باتیں کرنا، نعرے مارنا، سارا کچھ برداشت کیا، لیکن جب تک اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ کے نبی کو نہ پتہ چلا اور نہ اللہ کے نبی نے آگے جواب دیا۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا اللہ کے پیارے نبی، محبوب ترین نبی، اللہ کے محبوب ضرور ہیں، لیکن اللہ کریم نے علم غیب والی صفت عطا نہیں فرمائی۔ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ ان اللہ عندہ
علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ جو 5 چیزیں علم غیب کا خاصہ ہے اللہ کریم نے اپنے ہی پاس رکھی۔ کلی علم غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر اصحاب کہف کے بارے میں بھی ساری تفصیل بتائی، ذوالقرنین کے بارے میں بھی ساری تفصیل بتائی، اور روح کے متعلق بھی آ گیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ میرے پیغمبر یہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو ان کو کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح کی حقیقت تم نہیں جان سکتے، یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے۔ وہ امر آتا ہے انسان جی بیٹھتا ہے، وہ امر چلا جاتا ہے تو پھر لاشا بچ جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا۔ باقی اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا تم نہیں جان سکتے، کیوں کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم بڑا کمزور ہے، بڑا محتاط ہے، مختصر ہے، تم ان چیزوں کو سمجھ سکتے نہیں۔ تو جب اللہ کریم نے بتایا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے آگے جا کر مشرکین کو سوالوں کے جوابات دیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ صفت رب کریم نے بیان فرمائی ہے، ما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ غیب کے اوپر بخیل نہیں ہے۔ اللہ کریم یوں نہیں کہ اپنے پیغمبر کو بتائے اور پیغمبر آگے امت کو نہ بتائے، نہیں، اللہ کریم جو کچھ نازل فرماتے ہیں نبی کتمان نہیں کرتا، نبی آگے امت تک وہ مسئلہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔